جیسا کہ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، حسن یحسن حسنا، اسی سے احسان بنتا ہے، احسن یحسن احسان۔ تو جب حسن یحسن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا یا حسین ہونا، اور جب یہ احسن یحسن احسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو حسین بنانا۔ جب ہم احسان کا معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ احسان اس عمل کو کہا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے کسی شے میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، کسی شے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے اگر ہم لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کا ایک اور معنی نظر آتا ہے جو حسن سلوک اور بھلائی کے معنی میں، اس میں بھی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جب اس میں حسن پیدا ہو گیا تو وہ خود بخود احسان ہو گیا۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ سورہ قصص میں جب قارون کے بارے میں یہ کہا گیا، قارون کی قوم نے اسے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تو بھی بھلائی کر، تو بھی رویہ حسین رکھ، کما احسن اللہ الیک، تیرا رویہ، تیرا برتاؤ اور تیرا سلوک حسین ہونا چاہیے، بھلائی والا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ کہ جیسا حسین رویہ اور جیسا بھلائی کا رویہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا۔ تو اب احسان کے دو معنی ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ کسی شے کو حسین بنانا، کسی شے کو خوبصورت بنانا، اور دوسرا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اور حسن سلوک کرنا، اور یہ دونوں معنی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے والدین کے جو احکامات ذکر فرمائے تو اس میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اب یہ لفظ احسانا ہے، حسن سے بنا ہے اور احسان ہے، تو والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ کیسا؟ حسین سلوک کرو۔ کیسا رویہ؟ کہ جس میں خوبصورتی ہو، جس میں رعنائی ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے ہے کہ اگر دنیا کا کوئی فرد آپ کو کسی کام کے کرنے کو کہے تو آپ اس کام کو جو سر انجام دیں گے اس کا انداز مختلف ہوگا، اور وہی کام اگر والدین کرنے کو کہیں تو پھر اس میں انداز مختلف ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اگر ماں باپ کی جانب سے کوئی حکم دیا گیا، والدین کی جانب سے کوئی حکم دیا گیا، تو اب پھر اس حکم کی تعمیل میں وہ عمومی رویہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں ایسا حسن پیدا کیا جائے جو بتائے کہ حکم دینے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ حکم دینے والا اس کا والد یا اس کی والدہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ جو رویہ اور جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ رویہ اور وہ طریقہ اور وہ سلوک حسن کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا اور خوبصورتی کے ساتھ ہوگا، کہ ان تمام رویوں میں خوبصورتی کا عنصر بدرجہ کمال موجود ہونا چاہیے۔ اب جب ہم نے یہ احسان کو ان تمام اعتبارات سے دیکھ لیا تو اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس احسان کے بارے میں کیا بات ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جس شخص نے اسلام قبول کر لیا اور جس شخص نے تسلیم کر لیا اللہ رب العزت کی خاطر، اور دوسرے لفظوں میں کہ کیوں نہیں کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اور جیسے جیسے اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا اس حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا کہ بس اب میں اپنے رب کی تابعداری میں ہوں، میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلم وجہہ للہ، اسلام پیدا کیا، تسلیم کیا، اور وہ تسلیم بھی محض اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا، اور ساتھ فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، اور پھر اس اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ جب محسن کہلایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ نہ صرف اسلام قبول کر کے آیا بلکہ اس نے اپنے اسلام میں اور اپنے سر تسلیم خم میں اس خوبصورتی کو پیدا کیا کہ جو خوبصورتی کا پیدا کرنا اور اس احسان کے نتیجہ میں جو حسن و جمال اپنے اس عمل میں اس نے پیدا کرنا تھا۔ فرمایا کہ وہ نہ صرف اسلام کو قبول کرنے والا ہے بلکہ وہ محسن بھی ہے۔
فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اسے اب دنیا کا بھی کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی قیامت میں غمگین ہوگا۔ ایک طرف آپ اسے رکھیں اور دوسری طرف اولیاء کی علامات، اللہ نے اپنے دوستوں کی جو علامات ذکر فرمائیں تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ تحقیق سن لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کی غمگینی انہیں میسر ہوگی۔ فرمایا کہ جیسے اللہ کے دوست ہیں وہی لوگ تو حقیقی طور پر احسان والے ہیں، یعنی وہی محسنین ہیں، اور جو محسن ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اسلام اور ایمان، اسلام زبان پر جاری ہوتا ہے، ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، اور احسان اس اسلام اور ایمان کو دل کی گہرائیوں میں داخل کرتا ہے، اور جب وہ دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے تو فرمایا کہ پھر دنیا اور آخرت کا خوف اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنی دوستی اور اپنے قرب کا مقام عطا کر دیتا ہے۔